یہ کہ میرے تین مین سوال ہیں جن کے اوپر میں چاہتا ہوں ہم ڈسکس کریں مور. ایک یہ ہم لوگ علم کیوں نہیں حاصل کرتے, ہم تعلیم پر اکتفا کیوں کر جاتے ہیں, اور ان پیمانوں سے ماپنے کے ٹولز بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہیں, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کو ایک ایسی پڑھی لکھی قوم ملتی ہے جو رویوں سے جاہل ہے, جو ورتنے میں جاہل ہے, جو کریٹو نہیں ہے. اچھا, اور الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بائی دی اینڈ آف دا سیشن وہ ساروں کے سارے جتنے بھی تھے دے ہیڈ ایمپل اماؤنٹ آف ناٹ اونلی نالج بٹ آلسو انہوں نے کہا جی ہم نے اس طرح کبھی سیکھا ہی نہیں ہے, پریکٹیکلی انہوں نے کیا. صحیح, پریکٹیکل کام. کزن میرا دوسرا سوال آپ سے یہ جو آپ کے جس سے میں نے ٹاپک شروع کیا تھا, ہم لوگوں کو ہم کہتے ہیں, ہر کوئی کہتا ہے یار پازیٹیو رہو, پازیٹیو سوچ لاؤ, نیگیٹو نہیں سوچنا. کیسے یہ کوئی بڑا کام ہے. یہاں تو بنیادی اویئرنیس ہی نہیں ہے. ایٹیچیوڈ اگر ٹھیک ہے تو بندہ مثبت ہوگا. اب مثبت لوگوں میں اٹھے بیٹھے. بے شک. تو میرے ابو مجھے ایک دم کہنے لگے کہ اچھا تو بیٹا پھر اب آپ اللہ سے لڑنے آئے ہیں. میں نے کہا جی. کہتے ہاں. میں نے کہا کیوں؟ میں نے تو اس میں لڑنے والی کون سی بات کر دی. یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تن نہیں پتا, میں قابل نہیں سی کہ خدا را وہ سیکھیں جو کام آنا ہے. ایبسلیٹلی. اور اس کے لاجک ان کی کیا تھی کہ وی آر آلریڈی گڈ. صحیح, اب گریٹ ہونا ہے. گریٹ ہونا ہے. اور اس میں شیخ محمد کا ایک جو شیخ محمد بن راشد جو دبئی کے رولر ہیں ان کا ایک جملہ میں کوٹ کیا کرتا ہوں, اور دیر از نو فنش لائن ان دی ریس آف ایکسیلنس. واہ واہ واہ. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. بالکل. یاد ذوق سفر کے سوا کچھ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ویورز, NLPmantra.com کی طرف سے محمد علی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت. اور آج میرے بڑے عزیز دوست اور ہم سب کے کہہ رہے ہیں دل کی دھڑکن جناب قاسم علی شاہ صاحب نے ہمیں ٹائم دیا ہے, تو وداؤٹ فردر اڈو سر السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ماشاء اللہ. آلویز اسمائلنگ. تھینک یو جی, بہت شکریہ. ہاؤ ڈو یو مینٹین دیٹ؟ سر دیکھیں سنت رسول بھی ہے, اور اس کے ساتھ پتہ لگ گیا کہ آپ کی جو باڈی, اس کا پوسچر, اس کی حالت, آپ کے فیس کے ایکسپریشنز, وہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے اختیار میں اگر اسٹیٹ آف مائنڈ نہ ہو تو یہ تو اختیار میں آپ کے ہے. اس سے آپ ہی سکھاتے ہیں کہ سیدھے کندھے کیے جائیں اور اسٹریٹ چلا جائے تو کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے. تو یہ کہہ لیجئے کہ ایک NLP کو پریکٹیکلی ہم اس طرح کا استعمال کر رہے ہیں. بالکل جی. میں بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں باڈی لینگویج سننا کو جب کمپیئر کرتا ہوں تو اس میں سب سے پہلی سنت جو ہے وہ ظاہر یہ تبسم کی ہے. اچھا قاسم بھائی, آج میں چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کو ڈفرینٹ کریں, اور ڈفرینٹ یہ کہ میرے تین مین سوال ہیں جن کے اوپر میں چاہتا ہوں ہم ڈسکس کریں مور. ایک یہ ہم لوگ علم کیوں نہیں حاصل کرتے, ہم تعلیم پر اکتفا کیوں کر جاتے ہیں. ہماری ٹریجڈی ہے بھائی کہ اس معاشرے میں جو اسکیل ہیں ماپنے کے پیمانے, وہ تمام کے تمام پیمانے جو ہیں وہ ڈگریوں کے ہیں, نمبروں کے ہیں, اور انفارمیشن کے ہیں, اور انفارمیشن کو رٹنے کے ہیں. نئے پیمانے یہ ہونے چاہیے کہ کسی کا کریکٹر کیا ہے, کسی کا کنٹریبیوشن کیا ہے, کسی کا کانفیڈنس کیا ہے, کسی کی کریٹیوٹی کتنی ہے. یہ سارے سی سے شروع ہو رہے ہیں, ہم نوٹ کریں. جب آپ ان پیمانوں سے نہیں ماپ پاتے اور ان پیمانوں سے ماپنے کے ٹولز بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہیں, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کو ایک ایسی پڑھی لکھی قوم ملتی ہے جو رویوں سے جاہل ہے, جو ورتنے میں جاہل ہے, جو کریٹو نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ان کو جو خوراک ملی ہے, آپ اکثر کہتے ہیں برائلر کو جو خوراک ملتی ہے پھر وہ کھانے کے بعد برائلر بن جاتی ہے, اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. آپ جس قوم کو تیار کریں وہ خلاصے پڑھتی ہے, وہ درسی ٹیکسٹ پیپر پڑھتی ہے, وہ فوٹو کاپی ہوئے نوٹس پڑھتی ہے, وہ ریڈی میڈ سلائڈوں سے رٹے لگاتی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ محمد بن قاسم جیسی اور ٹیپو سلطان جیسی بن جائے گی. ایسا ممکن نہیں. ممکن نہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی قاسم. میں ابھی پنجاب یونیورسٹی میں آج کل کرمنل سائیکالوجی پڑھا رہا ہوں, تو وہاں پر میں نے اپنی کلاس میں ایک کام شروع کیا. میں نے پہلے 4 لیکچر پڑھائے, اور اس کے بعد میں نے کہا میں اسٹوڈنٹ ہوں, آپ ٹیچر ہیں, سو ہر سیکشن ہر سبجیکٹ ٹاپک کے اوپر 4 بندے یا بندیاں کھڑے ہوں گے اینڈ یو ول ڈیلیور دا لیکچر. تو وہ پہلے 2 ہفتے میں تو وہ بیچارے پریشان ہو گئے. ان کا سر ایسے کون کرتا ہے؟ میں نے کہا چلو ایک اور کام کرتے ہیں, پرچہ بھی آپ اپنا خود بنانا. میں نے کہا جی. میں نے کہا ہاں, پرچہ بھی آپ بنانا, بھی کرنا. اچھا, اور الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بائی دی اینڈ آف دا سیشن وہ ساروں کے سارے جتنے بھی تھے دے ہیڈ ایمپل اماؤنٹ آف ناٹ اونلی نالج بٹ آلسو انہوں نے کہا جی ہم نے اس طرح کبھی سیکھا ہی نہیں ہے. پریکٹیکلی انہوں نے کیا. صحیح, پریکٹیکل کام. تو مطلب میرا خیال یہ ہمارے شاید اساتذہ میں بھی جو ہے ہم ٹیچر بنے ہیں, ہم جسے کہنا چاہیے نا مربی نہیں بن سکے. ایسا ہی ہے جی. سمجھنے کا سٹیپ پہلا قدم ہے,
سمجھانے کے لیے. بالکل. اگر کسی نے خود سمجھا ہی نہیں ہے, وہ کیا اس کو سمجھ نہیں آئی. دیکھیں آپ کسی سے, آپ سے میں پوچھوں کہ اپنے گھر کا رستہ بتائیے, بڑے آرام سے بتائیں گے, یہاں سے یہ کریں, یہاں سے اس سواری پہ جا سکتے ہیں, ایسے جا سکتے ہیں, ایسے جا سکتے ہیں. لیکن اگر میں کہوں میرے گھر کا رستہ بتائیں, آپ کبھی آئے بھی ہوں گے لیکن آپ رستہ نہیں بتا پائیں گے, کیونکہ آپ وہاں اکثر نہیں جاتے, آپ کو سمجھ نہیں آیا. تو جو سمجھ آئی چیز ہے اس کو سمجھانا بڑا آسان ہے. یہ بات ہے, بالکل صحیح کہا. کزن میرا دوسرا سوال آپ سے یہ, جو آپ کے جس سے میں نے ٹاپک شروع کیا تھا, ہم لوگوں کو ہم کہتے ہیں, ہر کوئی کہتا ہے یار پازیٹیو رہو, پازیٹیو سوچ لاؤ, نیگیٹو نہیں سوچنا, تو کیسے یہ کوئی نہیں بڑا بڑا ہے. اچھا دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ آپ کی پوری سوسائٹی اس وقت جو ہے نا کیسے والی سٹیج پہ نہیں گئی. ایبسلیوٹلی. یہاں تو بنیادی اویئرنیس ہی نہیں ہے. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں جی قاسم صاحب آپ کہتے ہیں کاروبار کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں جی آپ آئیڈیا ڈھونڈیں نا, کوئی آئیڈیا تو آپ نے ڈھونڈا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. میں کہ جی آپ مجھے برا کہہ رہے ہیں, آپ ان 4.25 لاکھ گریجویٹ جو ہر سال بزنس پڑھ کے نکلتا ہے اور بزنس نہیں کر سکتا, ان کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ ان یونیورسٹیوں کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ ان پروفیسروں کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے جو بزنس پڑھاتے ہیں لیکن بزنس مین نہیں بنا پاتے؟ تو میرا تو کام ہے پرموٹ کرنا, خیر کو پرموٹ کرنا, اور اس میں پرموٹ کرنا کہ مثبت سوچ بڑی ضروری ہے. مثبت سوچ جو ہے وہ آپ کی ہیلتھ پہ اچھا اثر ڈالتی ہے. اچھا اب مثبت سورس آتی کہاں سے؟ اس کے سر کئی سورس ہیں. سب سے پہلے آپ کا ایٹیچیوڈ ڈیفائن کرتا ہے آپ کی سوچ کے. ایٹیچیوڈ کا مطلب ہے وہ رکھی رکھائی چیز, تجربہ, مشاہدہ, زندگی کے علم کو, تجربات کو سینتھسس کر کے آپ نے اپنے انوائرمنٹ سے چیزیں سیکھ کے آخرکار اپنے اندر جو رکھا ہوا ہے. وہ کہا نہیں جاتا, ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ کسی سے اختلاف کر کے دیکھیں اس کا اصل چہرہ نظر آ جائے گا. کیوں؟ وہ ایٹیٹیوڈ نکل آتا ہے نا. اس سے پہلے وہ ساری کسٹمر کیئر میں اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ اختلاف کرتے ہیں تو وہ غسیلا نکل آتا ہے, یا برا نکل آتا ہے, بدگمان نکل آتا ہے. تو اختلاف بندے کو ایکسپوز کر دیتا ہے. ایٹیٹیوڈ اگر ٹھیک ہے تو بندہ مثبت ہوگا. اب ایٹیٹیوڈ, ایک ایٹیٹیوڈ کا ہم نے ڈیفینیشن بنائی, رویہ, مزاج نہیں. آپ زندگی کو کس طرح لیتے ہیں؟ زندگی میں اسموتھ روڈز نہیں ہیں. اس میں اچھا بھی ہے, اس میں برا بھی ہے, اس میں مشکل رستے بھی ہیں, اس میں پریشانیاں بھی ہیں, اس میں غم بھی ہیں, اس میں تکلیفیں بھی ہیں. اگر آپ زندگی میں ان سب چیزوں کو فیس کرنے کو تیار نہیں ہیں, کرٹیسزم ہے, اپریسیشن ہے, یعنی ہمیں کتنے پھولوں کے انبار, تحائف, محبتیں ملتی ہیں. باسیت استاد, یار چند روڑے بھی ملتے ہیں وہ بھی کھانے چاہیے, بالکل, کانٹے بھی ملتے ہیں وہ بھی دیکھنے چاہیے, کوئی دو جملے کس دیتا ہے دیکھنا چاہیے. اگر آپ کا لائف کا ایکچوئل ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے, آپ تھوڑی سی کرٹیسزم یا تھوڑا سا اختلاف اس کی وجہ سے نیگیٹو ہو جائے. بے شک, پہلی چیز یعنی کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ پہ آگی بات. نمبر 2, پازیٹیو بندہ تب ہوتا ہے جب بندہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اللہ کے کرم کتنے ہیں. یہ سب سے, یہ میرا ایکچولی تیسرا سوال بھی یہی تھا, بالکل کہ بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنے والا مثبت رہتا ہے. کہتا ہے میرے مالک نے کیسے کیسے میرے پہ رحمتیں کی, کس کس شکل میں دوست ملوائے, کس کس شکل میں لوگ ملوائے. پھر بندہ, میں تو سوچتا ہوں علی بھائی یار میرے سے زیادہ قابل لوگوں کو میں جانتا ہوں, بے شک, میرے سے زیادہ تجربہ, ایکسپوئر ان میں ہے. میں دیکھتا ہوں میرا کیا کمال ہے. وہ جی اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے تو یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ملین بلینز تک چلی جاتی ہیں, ان کی کیوں نہیں جاتی؟ وہ اچھا ان سے پوچھیں. آپ کو بڑی ایک اہم فلسفی بتانے لگا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا خریدیں گے اور ڈھونڈیں گے نا, ان کے اندر ایٹیچیوڈ میں کہیں پڑا وہ لکی نہیں ہے. مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے رب کی ذات میرے پہ کتنی شفیق ہے. یار میں کتنا خوش قسمت ہوں, ایک ٹیوشن پڑھانے والا, میتھ کی ٹیوشن پڑھانے والا, فزکس کی ٹیوشن پڑھانے والا, کاربن پیپروں میں لگا کے ٹیوشن پڑھانے والا, ایک چھوٹا سا بورڈ گیرج میں رکھ کے پڑھانے والا, وہ نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ پینیٹریٹ کر کے اپنی ویڈیوز اور اپنے آئیڈیاز کے ذریعے. یہ کیا ہے؟ یہ رب کا کرم ہے. اور آپ کو ایک جملہ بتا دوں, رب کا کرم بھی جب ہوتا ہے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہوتا ہے. ایبسلیوٹ, اور وہ ہوتا بھی اسی پہ جس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہوتا ہے. ہم نے علی بھائی, میں نے کلاس میں ایکٹیویٹی کرواتا ہوں, حاذا من فضل ربی لکھتا ہوں, میں فضل ربی کو انڈر لائن کرتا ہوں, میں بچوں کو کہتا ہوں اس کا میننگ لکھیں, وہ جی اللہ کا فضل. میں کہا آپ اللہ کا فضل کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں بڑی دنیا پیسے کو, گھر کو, گاڑی کو, دفتر کو, چیزوں کو, بینک بیلنس کو اللہ کا کرم سمجھتے ہیں. سر آپ کا خوش اخلاق ہونا اللہ کا کرم ہے, آپ کا محنتی ہونا اللہ کا کرم ہے, آپ کا پریکٹیکل ہونا اللہ کا کرم. مثال لیجیے یار, کسی نے NLP پڑھی ہوئی ہے, علی بھائی اس کی اپنی زندگی میں کہیں NLP نظر ہی نہیں آ رہی, یار وہ دوسروں کو سکھاتا ہے جی NLP سے ایکسیلنس حاصل کریں. ہی از ٹوٹلی اے فلاپ اینڈ فیلئر پرسن. بالکل, ایسے کئی لوگ اس ملک میں ہیں جنہوں نے جو وہ پڑھا رہے ہیں نا خود انہوں نے ذرا بھی استعمال نہیں کیا. بے شک. اچھا میں کہتا ہوں جو آپ پڑھا رہے ہیں یار, میں گول سیٹنگ پڑھا رہا ہوں,
میں پڑھا رہا ہوں جی کتابیں پڑھنی چاہیے, میں پڑھا رہا ہوں جی پیشن پروفیشن ایک ہونا چاہیے, جو میں پڑھا رہا ہوں میری زندگی میں تو نظر آئے. بالکل یار میں کہتا ہوں پیشن پروفیشن ایک ہونا چاہیے, میں نے انجینئرنگ کو مڈ میں چھوڑا جا کے, درمیان میں چھوڑا, مجھے پتہ لگا میرا یہ پیشن نہیں ہے یار, یہ میں کیوں اس پروفیشن کو پرسیو کر رہا ہوں. تو کم از کم آپ اپنی زندگی میں اللہ کے کرم کی شکلیں ڈھونڈیں, آپ مثبت ہو جائیں گے. تیسرا سورس, یہ اگین باہر کا سورس ہے, آپ کے اندر نہیں ہے, مثبت لوگوں میں اٹھے بیٹھے. بے شک, جب آپ اچھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہ اس کا بڑا اچھا جملہ ہے ٹم فیرس کا, وہ کہتا ہے کہ جی آپ پروڈکٹ ان 5 لوگوں کا جن سے آپ ملتے ہیں, بے شک, جن کے ساتھ رہتے ہیں. تو میں نے علی بھائی جب بھی ڈھونڈا نا کسی ناکام کو, اس کے ارد گرد 5 ناکام لوگ ہوتے ہیں. میں نے کسی حاسد کو ڈھونڈا, اس کے ارد گرد کے بھی لوگ حاسد ہی ہوتے ہیں. میں نے کسی کامیاب بندے کو دیکھا, اس کا ایکچوئل جو سرکل ہے نا وہ کامیاب لوگوں کا ہوتا ہے, مثبت لوگوں کا ہوتا ہے. تو یہ کم از کم 3 سورس ہیں. میرے پاس لسٹ 18 کی ہے ویسے. ایک تو میرے والد صاحب مرحوم اللہ جنت نصیب کرے, میں اپنا پاکستان کا پہلا انٹرنی تھا جس کو اسلم برجر نے پہلی دفعہ پاکستان سے ہائر کیا انجینئرنگ میں, جب میں میکینیکل میں 3rd ایئر میں تھا. تو میں والد صاحب کے پاس آیا, اور مجھے جب میں وہاں سے آیا تو ہم لوگ 18 لوگ تھے دنیا سے جو سلیکٹ ہوئے تھے, ایجپٹ گئے تھے ہم. ان میں سے 3 کو انہوں نے اپوائنٹمنٹ لیٹرز دے کے بھیجا تھا. تو آئی واز دا فرسٹ ون الحمد للہ جس کو انہوں نے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا. تو میں واپس آیا اور میں نے آ کے ابو سے کہا, ابو یار مجھے پتہ نہیں یار, میرے میں ایسی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں نا, وہ فلانا ٹاپر ہے, اس کے یہ ہیں, میرے تو کوئی ٹاپ میں نہیں ہوں, میں تو مر کے 80% لیے ہوئے ہیں میں نے, ٹھیک ہے, تو میری نوکری ہو گئی ہے, پتہ نہیں یار ان بیچاروں کو کیوں نہیں ملا, ان کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا گیا. تو میرے ابو مجھے ایک دم کہنے لگے, کہتے اچھا تو بیٹا پھر اب آپ اللہ سے لڑنے آئے ہیں. میں نے کہا جی. کہتے ہاں. میں نے کہا کیوں, میں نے تو اس میں لڑنے والی کون سی بات کر دی. یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تن نہیں پتا, میں قابل نہیں سی. اللہ نعوذ باللہ, یعنی کہ اس کو نصیحت دے. صحیح, یہ انہوں نے کہا, کہتے ہیں آپ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قابل نہیں سی. ہی نوز کون قابل ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوالیفائڈ ہوں, وہ کوالیفائی کرتا ہے ہمیں جب اس اور نے. دوسرا اس کا بھی نصیب ہے علی بھائی, جو نہیں وہاں پر وہ کوالیفائی, اس کا یہ مطلب تو نہیں وہ لائف کی ریس سے نکل گیا, اس کو لیٹر نہیں ملا ایک اپوائنٹمنٹ کا, تو اس کی کوئی زندگی نصیب ختم تو نہیں ہو گیا. قدرت نے اس کو کسی اور جگہ کے لیے رکھا ہوگا اور وہاں جا کے کامیاب ہو جائے گا. اور یہ اتنا امپورٹنٹ, یہ بھی پوائنٹ جو آپ نے بتایا اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو لوگ مس کرتے ہیں کہ یار اینڈ آف دا روڈ جو ہے نا وہ اینڈ آف لائف نہیں ہے. بے شک ایسے ہی ہے, اینڈ آف دی روڈ جو ہے وہ اینڈ آف لائف ہے ہی نہیں. ایک ناکامی مکمل ناکامی تو نہیں ہے نا جی لائف کی. ایک سپیڈ بریکر آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں گاڑی روک کے بیٹھ جانا ہے, تھوڑی سی سپیڈ سلو ہونی پھر چل پڑنا. میں اکثر لوگوں سے بتاتا ہوں کہ آپ جب سپیڈ بریکر کئی دفعہ اونچے آتا ہے نا, یہاں پاکستان میں ہمارے اونچے بنے ہوتے ہیں گاڑیاں, آج کل جاپانی نیچے آئی ہوئی ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ گاڑی ٹیڑھی کر کے گزارتے ہو نا, فلیکسیبلٹی ایسے ہی ہے جی, 100% ایسے ہی. اینڈ اف یو آر ناٹ فلیکسیبل, گاڑی لگ جاتی ہے, لگ جائے گی گاڑی. تو بالکل. اور جو دوسری آپ نے ابھی وہ جو بات کی تھی گریٹیوڈ کی, وہی میرا ایک آپ سے تیسرا بھی تھا کہ ہم سب یہ کہتے ہیں اور سب مانتے بھی ہیں, بلکہ میں وہ ابھی آتا ہوا نا, میں سن رہا تھا سیرت النبی میری گاڑی میں لگی ہوتی ہے ہر وقت, میں سنتا ہوں, اور میں ہمیشہ ہر کو کہتا ہوں کہ اگر اپنی میری ٹریننگ کی زندگی کا جو راز ہے نا وہ NLP میں نہیں ہے, باڈی لینگویج میں نہیں ہے, وہ سلوا میں نہیں ہے, وہ سیرت النبی میں موجود ہے. میں جتنا میں نے وہاں سے سیکھا ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک, تو اس میں وہ خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر بات ہو رہی تھی, اور میں وہیں پہ آنا چاہوں گا. وہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سٹارٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک وہ جیسا ہے نا کہ ایک دوسرے کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں. ایک تو وہ ریسزم کے جو انہوں نے ختم کیا, دوسرا انہوں نے ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات کی, وہ انہوں نے یہ کی کہ تم پہ ایک دوسرے کا خون حرام ہو گیا, ایک دوسرے کو تنگ کرنا حرام ہو گیا, مارنا حرام ہو گیا. اور اس کی مثال یہاں آپ کے بالکل پیچھے لکھا ہوا ہے لیڈرشپ. تو لیڈرشپ جب میں پڑھاتا ہوں, میں ایکچولی غزوہ بدر اور غزوہ تبوک سے پڑھاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں. ابو طالب کے جو بیٹے تھے, ان کے بیٹے کا قتل کیا گیا تھا ناحق, میں سب سے پہلے یہ معاف کرتا ہوں. پھر کہا میں ربا معاف کرتا ہوں, ربا نہیں لینا, ربا حرام ہے, اور میں اپنے چچا عباس کے بہاف پہ اپنے خاندان پہ ربا معاف کرتا ہوں, جس نے ان سے جو لیا ہے وہ ان کو اتنا ہی واپس کرے. اب یہ لیڈرشپ ہے نا. تو یہ ساری چیزیں, یہ ساری کوالٹیز کیوں, اور مطلب کیوں تو نہیں, میں کہوں گا کیسے ہم اپنے اندر ان چیزوں کو لے کر آئیں, اس بات کو سمجھیں کہ یار ہمیں تو جڑنے کے لیے امت وسطیٰ ہے نا, جڑنے والی امت بنایا گیا ہے, تو اس کو اس طرف ہم واپس کیسے جائیں. دیکھیں علی بھائی, جو اسلام ہے نا وہ 2 طرح کا موجود ہے. اسلام ایک ہے بالکل, کہ ایک اسلام تقسیم کرنے والا ہے, بالکل, شاید جو بڑی جس کا پرچار ہو رہا ہے, بالکل, اور وہ پرچار صرف یہ نہیں یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے, وہ یہاں پر فرقوں کی تقسیم, فرقوں کی فرقیاں بن چکی ہیں. بالکل, آپ کو کتنی تقسیم ملے گی جب اتنی نفرت
سے بھرا ہوا اتنا تقسیم والا اسلام آپ پڑھائیں گے, بتائیں گے اور اس کو پریچ کریں گے تو لوگ محبت کرنا کہاں سیکھیں گے؟ دوسرا اسلام تھا محبت والا, بے غرض ہونے والا, کام آنے والا, احترام انسانیت والا, محبت کرنے والا, بے لوث بانٹنے والا, درگزر کرنے والا, معاف کرنے والا. وہ اسلام تو آپ نے سکھایا پڑھایا نہیں. اب اس کا سلوشن ہے علم, اس کا سلوشن ہے خود سیرت پڑھیں, اس کا سلوشن ہے خود قرآن پڑھیں. جب آپ خود سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی چیزیں تو مسنگ ہو گئی, بے شک, کتنی چیزیں تو میں نے پڑھی کوئی نہیں, کتنی چیزیں تو میں نے جانی کوئی نہیں. بے شک, بے شک. اور اسی میں میرا آپ سے جو, کیونکہ مجھے پتا آپ نے جانا بھی ہے تو میں آپ سے 5 منٹ آپ کے اور لوں گا. جو اسی سلسلے میں میرا جو نیکسٹ کویشچن ہے, بیکاز جو آپ نے بات کی نا کہ اسلام جو ہے وہ دینے کا نام ہے. BNI ایک آرگنائزیشن ہے, ان کا اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو پڑھا ان کے بارے میں تو ان کا ٹیگ ہے, نیٹ ورکنگ آرگنائزیشن ہے بزنس, ان کا ٹیگ لائن ہے گیورز گین, گیورز اس گین. ٹھیک ہے, یہ ہماری ٹیگ لائن تھی, رائٹ. تو ہم ہاؤ کین وی بیکم گیورز؟ اچھا سر دیکھیے, آپ زندگی میں لسٹ بنا لیجئے ان لوگوں کی جنہوں نے جوڑنے سے اکٹھا کرنا شروع کیا, جو سمجھ رہے تھے, جن کی حماقت اور بیوقوفی کی بدترین شکل یہ تھی کہ وہ جوڑ کے جمع کر رہے تھے. اور بامقابلہ ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جنہوں نے بانٹا اور ان کا بڑھ گیا. تو آپ کو ملے گا جنہوں نے بانٹا ان کا بڑھا, جنہوں نے ویلیو ایڈ کی ان کا بڑھا, جنہوں نے آسانی پیدا کی ان کا بڑھا. بامقابلہ جنہوں نے جوڑا, سر دیکھیں کنجوس کتنا بدقسمت ہوتا ہے, وہ اکٹھا کرتا ہے اور کھاتا کوئی اور ہے. وہ تو اپنی اکٹھے کی کو نہیں کھا سکتا. بعد میں اولادیں لڑ کے کھا جاتی ہیں, بعد میں بھائی لڑ کے کھا جاتے ہیں, رشتہ دار لڑ کے کھا جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے بانٹ دو. میں اکثر یہ کہتا ہوں, جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اگر چھین ہی جانا سارا کچھ, خود ہی چھوڑ دے, ونڈ دو یار, ونڈ دو. اور وہ اشفاق صاحب کا جملہ کہ اللہ کے دیتے میں سے دینا, آپ نے پلے سے تھوڑا دینا ہے. تو آپ کو اگر رب دے رہا ہے تو پھر آپ اس دیتے میں سے بانٹیں نا جی. بالکل. تو کمال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یہ موازنہ کرتے ہیں جمع کرنے والوں کا اور بانٹنے والوں کا, تو آپ کا پھر اعتقاد, ایمان, یقین, خدمت پہ, سیوا پہ, بانٹنے میں بڑھ جاتا ہے. وہ واصف والی بات مجھے یاد آ گئی. انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ میں نے آج تک کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھا جس پہ اللہ کا کرم ہوا ہو اور وہ بانٹنے والا نہ ہو. اچھا مزے کی بات, یہ واصف صاحب کا جملہ نہیں ہے. اچھا پتہ نہیں, یہ سارے کو میرے لیکچرز کہیں کسی نے مکس کر دیا ہوا ہے, اور وہ چیز ایک ویڈیو سی وائرل ہو, وہ سارا میرا لیکچر ہے بیسیکلی, تو کسی نے ان سے منسوب کر کے چلا دیا ہوا ہے. لیکن ایک جملہ ویسے عطاء اللہ شاہ بخاری کا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے آج تک سخی کو محروم نہیں دیکھا. ہاں بالکل, یعنی جو بانٹنے والا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا, اس کا بڑھتا رہتا. بالکل. اور میں اس چیز کا اتنا بڑا دیکھتا رہتا ہوں نا چیزوں کو, کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں سیشن کے لیے, جب آتے ہیں نا کئی دفعہ, تو ان کا یہ نہیں ہوتا کہ سر ہمیں یہ ٹھیک ہونا ہے, وہ کہتے ہیں سر مجھے ان سے بچائیں. وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلو ٹوورڈ دا نیگیٹو. ہاں جی, تو لا آف اٹریکشن سے وہ نیگیٹو آئی جاتا ہے. تو بالکل جی. قاسم بھائی جاتے جاتے کوئی ایسی پوائنٹ, کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ویورز کو یا آپ کے ویورز کو. علی بھائی, میں ہمیشہ اپنے پڑھنے اور پڑھانے کے دور میں ایک بات میں نے بڑی کہی اور آج پھر کہوں گا کہ خدا را وہ سیکھیں جو کام آنا ہے. ایبسلیوٹلی. جو کام ہی نہیں آنا اس کا اشتہار جتنا مرضی بڑھا ہے. آپ جاتے ہیں بازار میں, جگہ جگہ ہورڈنگ لگے ہوتے ہیں, جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں. آپ جاتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں, وہاں پر بھائی بہن ہمارے کہیں وہ خاص طرح کا لباس پہن کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ صابن بڑا چنگا ہے, یہ آپ لے لیں دودھ کا ڈبہ, اس کے ساتھ ایک مونگ پھلی کا پیکٹ فری ہے. آپ پریکٹیکل انسان ہے نا, تو آپ کہتے ہیں ایم سوری. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے لینا کیا ہے اور میں گھر سے نکلا کاہے کے لیے ہوں, تو پھر آپ کچرا اکٹھا نہیں کرتے. بے شک. غلط علم بھی کسی شکل میں کچرا بن جاتا ہے کیونکہ استعمال نہیں ہونا ہوتا. تو پھر آپ وہ سیکھتے ہیں جس کی ضرورت ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس زمانے میں میرے دفتر کے پیچھے کچھ وہ سرٹیفکیٹس لگے ہوتے تھے جو میں نے کورسز کیے تھے, میں نے اتار دیے. کیوں؟ میں نے جو سیکھنا تھا کر کے, استعمال کر کے, زندگی میں پریکٹیکلی اپلائی کر کے میں یہاں پہنچ گیا, اب آگے کی پلاننگ کر رہا ہوں گا. اگر آپ اپنے علم کو عمل میں نہیں ڈال سکتے تو سرٹیفکیٹ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے پاس پازیٹیو ایٹیچیوڈ کا سرٹیفکیٹ ہے, آپ بندے مثبت نہیں ہیں, یہ سرٹیفکیٹ بستی ہے آپ کی. آپ کے پاس نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا سرٹیفکیٹ ہے, لیکن بھائی آپ اس کو پریکٹیکلی کہیں استعمال نہیں کر رہے, تو پھر بھائی آپ نے سب موڈیلٹیز اور ناؤ ادر سچویشن اور ابو ایٹ آل اور جناب چینج دی سب موڈیلٹیز اور جناب وہ ادھر سے ادھر کر دیں, سائز بڑا کر دیں, تصویر کو اس طرح کر دیں, صرف آپ نے سیکھا. بالکل. پریکٹیکلی آپ نے کچھ نہیں کیا. تو آپ کی زندگی میں جو پریکٹیکل ہے اصل میں علم وہ ہے جو عمل میں ہے, باقی سب گدھے پہ بوجھ. بے شک.
بے شک. اور اسی میں ایک بات ویورز ایڈ کروں گا قاسم بھائی کو شکریہ کرنے سے پہلے. ایک کتاب ہے گڈ ٹو گریٹ. میں ابھی ڈی ایچ جم ایل کالنس کی. جی میں ابھی ڈی ایچ ایل کے سی ایف او کا جو ہے یو اے کے مڈل ایسٹ کے سی ایف او ان کا بھی سیشن میں کر رہا تھا کل پرسوں میری ان سے بات ہوئی تھی. تو کہنے لگا کہ ڈی ایچ ایل نے جب یہ طے کیا کہ ہم نے کمپنی کو ایک تو باہر سے ٹرینر نہیں منگوانا اور ہم نے کمپنی میں ریولوشن لے کے آنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سب سے پہلا کام ساری کمپنی کو, ناٹ اونلی مینجمنٹ, ساری کمپنی کو یہ کتاب دی پڑھنے کے لیے کہ یہ کتاب پڑھیں آپ. صحیح صحیح گڈ ٹو گریٹ. ویری نائس. اور اس کے لاجک ان کی کیا تھی کہ وی آر آلریڈی گڈ. صحیح, اب گریٹ ہونا ہے. گریٹ ہونا ہے. اور اس میں شیخ محمد کا ایک جو شیخ محمد بن راشد جو دبئی کے رولر ہیں ان کا ایک جملہ میں کوٹ کیا کرتا ہوں, اور دیر از نو فنش لائن ان دی ریس آف ایکسیلنس. واہ 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 واہ, اینڈ ہے ہی نہیں کوئی. اینڈ ہے ہی نہیں. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. بالکل. یاد ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ خیر قاسم بھائی, تھینک یو ویری مچ. اینڈ ویورز انشاءاللہ آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم لوگوں نے جو آپ کے ساتھ علم کی باتیں کی اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے. قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی ہم سب کو اکٹھے پینے کا نصیب فرمائے, اور ہم سب کے ایک دوسرے کے لیے گواہ بنے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں یہ علم بانٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.